مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ ایک جماعت یہ عید غدیر پہ فوکس کر رہی ہے، وہاں پہ ایک جماعت ایسی بھی ہے جو جماعت حق ہے، اور یہ جماعت جماعت اہل سنت ہے۔ ان کا خیال ہے کہ چونکہ 18 ذی الحج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ چونکہ یوم وزن ہے عثمان غنی کی شہادت، اور چھوٹی شہادت نہیں ہے، کربلا میں امام علی مقام پہ 3 دن تک پانی بند رہا ہے، عثمان غنی پہ 40 دن پانی بند رہا ہے۔ چونکہ یہ ایک بہت بڑی شہادت ہے، تو اس لیے اس شہادت پہ فوکس کیا جائے، دوستوں کو، ساتھی عوام کو گمراہ نہ کیا جائے، ان کے دلوں سے عثمان غنی کی اہمیت کو نکالا نہ جائے۔ حضور کے تیسرے خلیفہ ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، تو اس لیے امت کو اس طرف لایا جائے، امت کی توجہ اس طرف مبذول کی جائے۔ جہاں تک مولا علی کی مولائیت کا تعلق ہے، تو اللہ کے فضل سے مولا علی ہمارے مولا ہیں، مولا علی ہمارے مولا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اس کا نام جو دیا عید غدیر، اور پورا بد مذہب طبقہ جو ہے وہ جس انداز میں اسے سیلیبریٹ کرتا ہے، پہلے تو وہ انداز ہی غیر شرعی ہے۔ اگر اپنے بڑوں کی یاد منانی ہو تو شرعی انداز سے منانی چاہیے، پہلے تو انداز ہی غیر شرعی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے۔ بسم اللہ، آپ دیکھ لیں کسی بھی جگہ پہ جا کہ جس طرح یہ لوگ عید غدیر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، آپ جا کے ان کا ماحول دیکھیں اور آپ کو محسوس ہوگا کہ وہاں پہ تو مرد عورت کا لحاظ ہی نہیں ہے۔ ایک تو محافل اکٹھی ہیں، پھر وہ گانے باجے، پھر غیر شرعی حرکات و سکنات، اور غیر محرم مردوں میں عورتوں کا یوں آنا، وہ آپ محسوس کریں گے کہ یہ کوئی عبادت تو کر ہی نہیں رہے، یہ شرعی عید نہیں منا رہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جس انداز میں بد مذہب نے عید غدیر کو دیا ہے، ہم ایسی عید کے قائل نہیں ہیں۔ اگر یوں عید منانا ہوتی مولا علی کی، تو مولا علی کی اولاد یہ داتا مجبیر رحمہ اللہ تعالی، مولا علی کی اولاد وہ زود الانبیاء گنج شکر بابا فرید، مولا علی کی اولاد یہ اسلام آباد میں یہ گولڑا شریف، یہ پیر مہر علی، انہوں نے تو ایسی کوئی غدیر نہیں بنائی، ایسی عید نہیں بنائی۔ 2025 اور 26 کے ذاکر کو پتہ ہے کہ عید غدیر ہم نے کیسے منانی ہے، اسے کنٹرول کیا جائے۔ نئی نسل کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس اعتبار سے یہ عید غدیر مناتے ہیں وہ اعتبار ہی غیر شرعی ہے۔ دیکھیں، ہم عید میلاد النبی والے ہیں، ہم کسی جشن سے منع نہیں کرتے، لیکن وہ جو کانسیپٹ، وہ جو نظریہ، وہ جو تھیم لے کے عید غدیر مناتے ہیں، وہ تھیم کیا ہے، میں اسے کھول کے آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ تھیم یہ ہے: ابو بکر کی خلافت کا انکار، فاروق اعظم کی خلافت کا انکار، عثمان غنی کی خلافت کا انکار، اور من کنت مولاہ فعلی مولا کے کانسیپٹ میں، نظریے میں مولا علی کو خلیفہ اول تسلیم کر کے عید غدیر مناتے ہیں۔ اس عید کی بابا صاحب کو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ اس عید کی داتا صاحب کو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ اس عید کی خواجہ نظام صاحب کو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ خواجہ نظام الدین سے کسی نے آ کے پوچھا تھا
کہ بتائیے ذرا ابو بکر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ خواجہ نظام صاحب، حضرت بابا صاحب کے خلیفہ اول خواجہ نظام الدین اولیاء، ہندوستان کا سب سے پہلا عالم، مشارق الانوار کا حافظ، پہلا فقیہ، مفسر، محدث، خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ وہ بندہ ہے مصر، شام، ایران، عراق، ماوراء نہر، اتنے علاقوں سے جو علوم حاصل کر کے فرید کے قدموں میں آ جائے۔ بہت بڑا بندہ ہے خواجہ نظام، چھوٹا بندہ نہیں ہے۔ خواجہ نظام الدین سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا ابو بکر کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا کیا خیال ہے؟ خواجہ نظام نے فرمایا سنو، افضل ترین جملہ یاران پیغمبر بود، ابو بکر کے بارے میں پوچھتے ہو، نبی کے سارے یاروں میں جو افضل ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ تو خواجہ نظام صاحب نے تو ایسے کوئی عید غدیر نہیں منائی جس میں ابو بکر کی خلافت کا انکار ہو، فاروق اعظم کی خلافت کا انکار ہو، عثمان غنی کی خلافت کا انکار ہو، اور مولا علی کو مولا مانا جائے، اس کے علی مولا ہی نہیں ہے۔ ایسے بندے کے علی مولا نہیں ہے، بے شک مردوں کی طرح جواب دو، ایسے بندوں کے علی مولا نہیں ہے۔ علی اس کا مولا ہے جس نے ابو بکر کو مانا ہے، علی اس کا مولا ہے جس نے فاروق اعظم کو مانا ہے، علی اس کا مولا ہے جس نے عثمان غنی کو مانا ہے۔ اس لیے مہربانی کی جائے اور حیا والا معاملہ کیا جائے۔ یہ حیا نہیں ہے، یہ غیر شرعی حرکت ہے۔ یوں عید غدیر منانا جس میں ابو بکر کی توہین ہو، ایسی عید غدیر منانا جس میں عثمان غنی کی توہین ہو، ایسی عید غدیر منانا جس میں فاروق اعظم کی توہین ہو، خلفائے ثلاثہ کی جہاں پہ توہین ہو، ان کا علی مولا نہیں ہوتا، ان کا علی مولا نہیں ہوتا۔ بے فکر ہو کے بولا کریں، ان کا علی مولا، علی اسی کا مولا ہے جس نے ابو بکر کو خلیفہ اول مانا ہے، علی اسی کا مولا ہے جس نے فاروق اعظم کو خلیفہ دوم مانا ہے، خلیفہ ثانی مانا ہے، علی اسی کا مولا ہے جس نے عثمان غنی کو خلیفہ ثالث مانا ہے۔ جس کا علی مولا ہے سبحان اللہ کہو، ہمارے علی مولا ہے۔ تو یہ عید غدیر کی شرعی حیثیت تھی جو میں نے عرض کرنا تھی۔ آئیے سورہ نور کی طرف چلتے ہیں اور آج کے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین، قل فرما دیجئے، اے محبوب فرمائیے، للمؤمنین، وہ جو مسلمان مومن ہیں نا آپ کے غلام، انہیں فرمائیے، کیا فرمائیے؟ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنے غلاموں کو فرمائیں حیا کا دامن نہیں چھوڑنا، حیا کا دامن، لپٹ جائیں حیا کے ساتھ، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، حیا کریں، حیا، حیا کے در پہ آ جائیں، حیا کا دامن نہ چھوڑیں۔ اگر حیا سے لپٹ گئے، با حیا ہو گئے، ذالک ازکیٰ لہم، اللہ فرماتا ہے حیا انہیں پاک کر دے گی، حیا انہیں پاک کر دے گی، حیا سے پاکی میسر آئے گی۔ تم حیا کے در پہ آ جاؤ، حیا سے لپٹ جاؤ، اللہ فرماتا ہے پاکی مل جائے گی، حیا سے پاکی مل جائے گی، حیا سے زندگی پاکیزہ ہو جائے گی، حیا سے پاکیزگی آ جائے گی۔ اچھا ٹھہرے، میں اسے سمجھانے کے لیے ایک آیت پڑھتا ہوں، سورہ دہر کی طرف آؤ۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں نا گندے پانی سے بنایا ہے، جب تم آئے تو پلیت تھے، شکم مادر سے آئے تو تم پلیت تھے۔ اب اس آیت کو پڑھو، اگر پاکی چاہیے در حیا پہ آ جاؤ، اگر پلیتی سے پاکی چاہیے، جی
بھائی بولنا تو پڑے گا نا جی. حیا کے در پہ آ جاؤ, حیا با حیا ہو جاؤ. جب تم حیا کے در پہ آ گئے اللہ فرماتا ہے پاک ہو جاؤ گے. در حیا پہ آ گئے پاک ہو جاؤ گے. دس از دا فرسٹ پوائنٹ, اسے یاد رکھیے گا. حیا آ گئی تو پاکی مل گئی. حیا آ گئی. اچھا ٹھہرے, میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں, ذرا سورہ نجم کی طرف آئیں. 53 نمبر سورہ ہے, 32 نمبر آیت ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ, جب تم حالت جنین میں ماں کے پیٹ میں ہوتے تھے نا, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, فَلَا تُزَكُّوا, تم پاک نہیں تھے, تم پلیت تھے. اب تم دنیا میں آ گئے, 40 دن پھر پلیت. چاہتے ہو پاکی مل جائے, حیا کے در پہ آ جاؤ. چاہتے ہو پاکی مل جائے, در حیا پہ آ جاؤ. حیا کے در پہ آ گئے, حیا آ گئی, پاکی آ گئی. حیا آ گئی, اللہ برکت عطا فرمائے. ذرا اس آیت کو پڑھتے آئیں. حیا آ گئی. اچھا بندے کہیں گے اس ویڈیو کو سننے کے بعد یہ آپ نے کیا کہا, 40 دن بعد نہا دو کہ پاک تو ہم ہو جاتے ہیں, پانی ہمیں پاک کر دیتا ہے. اور نہیں یارا ٹھہرو, اللہ سورہ توبہ میں فرماتا ہے انما المشرکون نجس, اگر مشرک ہے نا 40 دن بعد اسے پانی پھیر بھی دیا, جوان بھی ہو گیا, پھر بھی پلیت ہے. پھر بھی پلیت ہے, پانی سے بندہ پاک نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے اگر حیا آ گئی نا, اللہ اکبر کبیرہ, اگر حیا آ گئی, کیا بات ہے, پاکی آ گئی. حیا آ گئی, پاکی آ گئی. اب میں اس آیت کو دوبارہ پڑھوں گا. اللہ فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ, اے محبوب اپنے ماننے والوں سے فرما دیجئے, یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, نگاہیں نیچی رکھو, شرمگاہ کی حفاظت کرو. اگر حیا آ گئی, ذالک ازکیٰ لہم, یہ حیا تمہیں پاک کرے گی. یہ حیا تمہیں پاک کرے گی. اچھا میرا دل ہے میں ذرا اسی عنوان پہ کچھ آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. سورہ احزاب کی طرف ذرا آئیے گا. 33 نمبر سورہ ہے اور میں اس کی 35 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. آپ جاگ رہے ہیں؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, توجہ سے سنیے گا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات. یہ اسلام, یہ ایمان, یہ فرما برداری, یہ صداقت, یہ دوسروں کی خبر لینا, یہ صبر, یہ خشیت, یہ متصدقیت, یہ صائمیت, روزہ, یہ اسی کا کامل ہے. والحافظین فروجہم, جس کے دل میں حیا ہے, جس کے دل میں اسلام تب ہے اگر حیا ہے, ایمان تب ہے اگر حیا ہے, خشیت تب ہے اگر حیا ہے, صابریت تب ہے, صبر تب ہے اگر حیا ہے, صدیقیت تب ہے اگر حیا ہے. یہ ساری چیزیں اسی کی کامل ہیں جو در حیا پہ آ گیا ہے. ہائے ہائے میرے دوستوں نے توجہ نہیں فرمائی. جو در اسلام اسی کا ہے جس کے پاس حیا ہے, ایمان اسی کا ہے. یہ ذرا میرے ساتھ پڑھنا پڑے گا. جس کے پاس حیا ہے, جی جی, ایمان اسی کا ہے, اسلام اسی کا ہے, صبر اسی کا ہے, خشیت اسی کی ہے جس کے پاس. اچھا ٹھہرو, اگر آپ کی توجہ بڑھ گئی ہے تو مجھے سورہ مومن سے 5 آیتیں پڑھنی ہے. یہ 23 نمبر سورہ ہے اور میرے سامنے اس کی پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی اور 5ویں آیت آ رہی ہے. آپ جاگ رہے ہیں تو تلاوت کرو. اب ذرا توجہ کیجئے گا. پاکیزگی اس کے لیے ہے جس کے پاس حیا ہے, جیتے رہیں. وہ پاک ہے جس کے پاس حیا ہے. اب ذرا یہ سنیے گا. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون, پکی بات ہے وہی مومن کامیاب ہے. قد افلح المؤمنون, یہ پکی بات ہے کہ وہی مومن
کامیاب ہے۔ مولا یہ کون مومن ہے؟ اللہ فرمائے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑایا کرتے ہیں، جو نمازوں میں خشیت کرتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہیں، وہ مومن کامیاب ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے والذین ہم عن اللغو معرضون، بسم اللہ آگے آ جائیں میرے پاس، یہاں پہ آ جائیں، بسم اللہ آگے آ جائیں، میری عرض مانیں نا جی، میرے پاس آ جائیں، یہاں پہ آ جائیں۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، قبلہ ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ ایک بڑی خوبصورت خانقاہ کے خلیفہ ہیں قبلہ وارثی صاحب، اللہ آپ کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ یہ اچانک آپ کی آمد اللہ آپ کو خوش رکھے، بڑی دلی خوشی ہوئی ہے۔ اب آپ توجہ کر رہے ہیں جی قرآن کی طرف۔ پاکیزگی اسی کے لیے ہے جس کے پاس حیا ہے۔ اب ہم سورہ مومن کی آیت پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم پڑھ چکے ایمان بھی اسی کا ہے اور اسلام بھی اسی کا ہے، صبر بھی اسی کا کامل ہے جس کے پاس ماشاءاللہ، خشیت بھی اسی کی ہے، شاباش شاباش، جس کے پاس حیا ہے۔ اب جو آیت پڑھ رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے کامیاب ہے وہ مومن جو نمازوں میں خشیت کرتے ہیں، والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ لغویات سے التفات کرتے ہیں، بری باتوں سے بچتے ہیں، والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ کے دینے کا کام کرتے ہیں، بری باتوں سے بچتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ مولا وجہ فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، وجہ یہ ہے یہ بڑے باحیا ہیں، وجہ یہ ہے یہ۔ اب آپ کو سمجھ آئے نماز بھی اسی کی کامل ہے جس کے پاس حیا ہے، نماز بھی اسی کی کامل ہے جس کی گود میں شاباش، جس کی گود میں حیا ہے، ایمان بھی اسی کا ہے جس کے پاس، میں تقریباً 25 منٹ میں حیا پہ آیتیں پڑھ چکا۔ ایمان اسی کا جس کے پاس حیا ہے، اسلام بھی اسی کا جس کے پاس حیا ہے۔ یہ نمازوں میں جو گڑ گڑاتا ہے، نماز کامل اسی کی ہے جس کے پاس حیا ہے۔ اب آئیے ذرا سورہ معارج کی طرف چلتے ہیں، یہ 70 نمبر سورہ ہے اور میں اس کی 19 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ میرا دل ہے کہ 19 سے لے کے 29 تک 10 کو آیتیں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ذرا سنیے گا، سورہ معارج ہے، 70 نمبر سورہ ہے اور 19 سے آن ورڈ اس کی یہ آیات کو توجہ سے سنیے گا، ہم حیا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق ہلوعا، ہم نے انسان کو بے صبرا پیدا کیا ہے۔ یہ بڑا ہی بے صبرا ہے، انسان بڑا ہی بے صبرا ہے، یہ بے صبرا پیدا کیا ہے، حریص پیدا کیا گیا ہے۔ ہلوعا، ہم نے بے صبرا اسے بنایا، یہ بے صبرا بنایا گیا ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے اس کی بے صبری پتہ کیا ہے؟ اذا مسّہ الشر، جب اسے کوئی شر چھو لینا، جزوعا تو گھبراتا ہے، لیکن وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، جب اسے کوئی خیر چھو لے، برکت آ جائے، مال وافر آ جائے، منوعا تو کنجوس ہو جاتا ہے، جب کمی آ جائے تو گھبراتا ہے، تو جب کافی آ جائے تو پھر ہاتھ کو تنگ کرتا ہے۔ منوعا کا معنی ہوتا ہے ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ بے صبری کرتا ہے جب کمی ہو، رولا پا چھڑتا ہے، کٹ گئے نے کوئی نہیں، رڑ گئے ہاں، مر گئے ہاں، تے جدو وافر آ جائے تے پھر نہیں بولدا، پھر ہاتھ کھچ لیندا ہے، پھر کنجوسی کردا ہے نا بے صبرا، ہے نا۔ ہن اگے سنو تے سینے میں ٹھنڈ پہ جائے گی۔ اللہ فرمائے الا المصلین، لیکن نمازی ایسا نہیں کرتے۔ ہائے ہائے، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، لیکن نمازی ایسا، الا المصلین، لیکن نمازی ایسا نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ الذین ہم علی صلاتہم دائمون، نمازی اپنی نمازوں پہ دائمیت اختیار کرتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی، مجھے پتہ نہیں سمجھ آئی۔ نمازی اپنی نمازوں میں ہمیشگی کرتے ہیں۔ اچھا نہیں، ابھی بھی سمجھ آئی۔
نمازی نماز کو قائم کرتے ہیں. نمازی اپنی نمازوں کو وہ نہیں ایسا کرتے, وہ بے صبرے نہیں ہوتے. نمازی بے صبرہ نہیں ہے. تسی کہو کہ ڈاکٹر صاحب یہ کی کر رہے ہو, ساڈی مسیتے بندے نماز پڑھن آؤندے نے, وہ تے کھیندے نے ایک دوجے نال. وہ جتھے بابا ایتھے پڑھدا نماز انہیں ایتھے ہی روز پڑھنی ہے, جڑا بابا ایتھے پڑھدا انہیں ایتھے روز پڑھنی ہے. تے جے اس بابے دی جگہ تے کوئی آ کے بہ گیا انہیں اودے دوالے ہو جانے, چل پیچھے اے جگہ میری ہے. بولو بھی تو صحیح نا. یہ تو مصلی میرا تھا, یہ مجھے پکڑاؤ, یہ تو کرسی میری ہے, تم کدھر سے آ گئے ہو. ایسے نمازیوں کی بات نہیں ہو رہی. اللہ فرماتا ہے یہ وہ نمازی ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم, وہ نمازی اس بات کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال میں کسی اور کا بھی حق ہے. ہمارے مال میں آئے تسی چپ بیٹھے ہو, میں کوئی گل پیا کرنا. کوئی تو ایسا نمازی ہے جسے پتا ہے کہ مال میں نے کمایا ہے, حق کسی اور کا بھی ہے. نہیں, آپ چپ بیٹھے ہیں. مجھے مدینے کا نمازی یاد آ رہا ہے. آج 19 ذی الحج ہے, مجھے وہ مدینے کا نمازی یاد آ رہا ہے کہ جب یہ نمازی تجارت کر کے مدینے کی سرزمین میں آیا تو مدینے میں قحط تھا, گھروں میں غلہ نہیں تھا, مدینے والے پریشان تھے, سارے صحابہ پریشان تھے, تاجر مہنگا مال بیچتا تھا. جب یہ نمازی تجارت کرتا ہوا مدینے کی سرزمین میں پہنچا, اسے خبر ملی کہ مدینے کے ہر گھر میں بھوک ہے. تاجر پڑ گئے کہ مال ہم خریدیں گے, ڈبل منافع دیں گے. فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ, میرا سودا ہو گیا ہے. ہائے ہائے, پیچھے ہٹ جاؤ, میرا سودا. تاجروں نے کہا ہم تمہیں 3 گنا دیں گے. فرمایا میں کہہ رہا نا پیچھے ہٹ جاؤ, میرا سودا ہو گیا ہے. اب یہ تاجر دیکھ رہے ہیں اس کا سودا کس سے ہوا ہے. جب یہ تاجر پیچھے ہو کے بیٹھ کے نا, حضرت نے فرمایا اونٹ نیچے بٹھاؤ, مال کھول دو, مدینے کے ہر گھر میں اعلان کرو جسے جتنا لنگر چاہیے آ کے لے جاؤ, عثمان غنی آ گیا ہے. آ جاؤ, جسے جتنا مال چاہیے آ کے لے جاؤ. کو بھائی کہا تیرا سودا کس سے ہوا ہے. فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. تم مجھے 1 2 3 گنا کی آفر کر رہے ہو, میرا اللہ مجھے 10 گنا عطا فرما رہا ہے. اب آپ کو عثمان غنی اگر سمجھ آ رہے ہیں تو سبحان اللہ تو کہو نا یار. جس کے دل میں جتنی محبت ہے سیدنا عثمان غنی کی, اتنی محبت سے سبحان اللہ کہنا پڑے گا. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے, رحمتیں عطا فرمائے, کرم نوازیاں فرمائے. اللہ فرماتا ہے یہ وہ نمازی ہیں جسے پتا ہے میرے مال میں کسی اور کا بھی حق ہے. ہمارے مال میں کسی اور کا بھی حق ہے. اب ذرا سننا, اسی آیت کو تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں. اللہ فرماتا ہے والذین فی اموالہم حق معلوم, یہ وہ نمازی ہیں جو جانتے ہیں کہ ہمارے مال میں کسی کا حق ہے. آگے اللہ فرماتا ہے الذین ہم علی صلاتہم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. سوال کرنے والے کو بھی دیتے ہیں, جو نہ مانگے اس کو بھی دیتے ہیں. جو سوال کرے اس کو بھی دیتا ہے, جو نہ سوال کرے اسے بھی. مولا یہ ساری صفتیں اس میں کیسے آ گئیں؟ اب ذرا آگے سننا. اللہ فرمائے والذین یصدقون بیوم الدین, یہ معاشر کے دن سے ڈرتے ہیں, یہ عذاب رب سے بھی ڈرتے ہیں. مولا اتنی خشیت, مال میں حق تقسیم کرتے ہیں, نمازوں میں خشیت کرتے ہیں. وجہ اللہ فرمائے وجہ یہ ہے کہ والذین ہم لفروجہم حافظون, کیونکہ یہ بڑا ہی باحیا ہے. یہ بڑا ہی ہائے ہائے, یہ بڑا ہی حیا آ گئی, پاکی ملے گی. نماز میں اگر حیا ہے تو نماز کامل ہے, حیا ہے تو ایمان کامل ہے. جے تسی اجازت دیو تو میں قرآن سے حیا کے کچھ واقعات نہ پڑھ لوں. میں تقریباً 40 منٹ ہو گئے ہیں, آج میں 1:30 بجے پورے آ گیا تھا. 40 منٹ ہو گئے ہیں کہ ہم نے حیا پہ آیات کو سنا. نماز اسی کی ہے, شاباش. زندگی پاک اسی کی ہے, شاباش شاباش میرا بیٹا, سلامت رہو. بھائی مال بھی وہی تقسیم کرے گا جس کے پاس حیا ہے, ایمان اسی کا ہے, شاباش. صبر اسی کا ہے,
خشیت اسی کی ہے، صدیقیت اسی کی ہے جس کے پاس. اب ذرا توجہ کیجئے گا، کچھ یہاں پہ واقعات ہیں حیا کے حوالے سے. یہاں پہ ایک مستور ہے، یہ بڑی با حیا ہے. یہ مستور سنیے گا ذرا، سورہ مریم کی طرف آنا، یہ 19 نمبر سورہ ہے. اس کے یہاں پہ کچھ حیا کے پوائنٹس ہیں، اسے توجہ سے سنیے گا. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ذرا ذکر کرو نا کتاب میں سے مریم کا. اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، وہ مشرق میں حجرے کے اندر عبادت میں یہ مصروف ہو گئی، لیکن فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حجاب، اس نے لوگوں سے حیا کی. حجاب، پردے میں چلی گئی. یہ ہے مریم کا پہلا حیا، دونہم، لوگوں سے حیا کیا. مریم نے، بولو بولو بولو، مریم نے لوگوں سے، یہ پہلا حیا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے مریم کی طرف حضرت جبریل کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ جوان بشر بن کے مریم کے پاس آیا. جب ایک غیر بشر مریم کے سامنے آیا، قالت، مریم بولی، انی اعوذ برحمن منک ان کنت تقیا، پیچھے ہٹ میں تم سے حیا کرتی ہوں. یہاں پہ مریم کا جبریل سے حیا ہے، یہاں پہ مریم کا جبریل سے. پہلی آیت میں مریم کا لوگوں سے. آپ چپ بیٹھے ہیں، مجھے سورہ یوسف میں حیا نظر آ رہی ہے. اب بھائی سورہ یوسف کی طرف چلو ذرا، یہ 24 نمبر آیت ہے، وہاں پہ مریم نے حیا کیا. اب یہاں پہ حضرت یوسف کو پڑھیے گا. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا باذوق سبحان اللہ کہہ لو. یہ آیات ذرا سنیے گا، بس یہ میں کچھ آیات مزید پڑھوں گا، پھر آپ سے اجازت کا طالب ہوں. سورہ مریم، سورہ یوسف ہے، 12 نمبر سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وراودتہ التی هو فی بیتہا، جب وہ اس کے گھر میں تھے نا تو زلیخا حضرت یوسف پہ قربان ہوئی. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے ارادہ کیا. جب زلیخا نے ارادہ کیا نا تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ زلیخا نے اپنے بت پہ پردہ دیا. جب حضرت یوسف نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو، کہا حیا کر رہی ہوں اپنے رب سے. حضرت یوسف فرماتے ہیں یہ تو بولتا بھی نہیں، یہ تو سنتا بھی نہیں، یہ تو چلتا بھی نہیں، یہ تو دیتا بھی نہیں، کیا میں اس کا حیا نہ کروں جو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، خالق بھی ہے. یہ ہے حضرت یوسف کا حیا. حضرت یوسف کا، پڑھتے آؤ، حضرت یوسف کا، میں کسی آیت پہ رک نہیں رہا، یہ تھا حضرت یوسف کا حیا. اچھا جب زلیخا قریب ہوئی نا تو فرمایا قالا معاذ اللہ، پیچھے ہٹ زلیخا، میں حیا کرتا ہوں. زلیخا سے حیا کیا جناب یوسف نے، زلیخا سے. آپ چپ بیٹھے ہیں، میرے سامنے سورہ قصص آ رہی ہے، اجازت دو حضرت موسیٰ کا حیا پڑھوں. یہاں پہ حضرت موسیٰ کا حیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کے ایک بندے نے کہا نکل جائیں، فرعون قتل کرنے لگا ہے. فجاء رجل، ایک بندہ آیا حضرت موسیٰ کے پاس اور آ کے اس نے کہا کہ وہ قتل کا ارادہ کر رہے ہیں. انہیں ذرا جملہ ذرا سنیں، آج بڑا باریک جملہ ہے. علماء مفسرین فرماتے ہیں جیسے ہی یوسف جناب حضرت موسیٰ کو خبر ملی کہ فرعون قتل کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہے، حضرت موسیٰ فوراً نکلے اکیلے. حضرت موسیٰ اکیلے نکلے، حضرت موسیٰ اکیلے نکلے، حضرت موسیٰ اکیلے نکلے. اللہ کرے عقیدہ سمجھ آ جائے. حضرت موسیٰ اکیلے نکلے، ادھر گاؤں والے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، موسیٰ نبی اکیلے نکلے. پورا مکہ قتل کا ارادہ کر رہا ہے، ابو بکر نے اکیلے نہیں چھوڑا. بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اب بھائی موسیٰ اکیلے نکل رہے ہیں، ابو بکر حضور کے ساتھ نکل رہے ہیں. جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے پیار سے سبحان اللہ کہو. اچھا چلو یہ داستان تھوڑی لمبی ہے. حضرت موسیٰ جب نکلے ہیں نا تو راستے میں ایک ایسی جگہ آئی کہ وہاں پہ کچھ لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ 2 مستورات کھڑی ہیں لیکن وہ نہیں آگے آ رہی، لوگ پانی پلا رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا تم بھی پلاؤ پانی. تو وہ کہنے لگی یہ جائیں گے تو پھر ہم پلائیں گے. جناب موسیٰ نے جانور پکڑے اور انہیں پانی پلا دیا. جب ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، وہ دونوں شہزادیاں، وہ دونوں مستورات جب واپس گئی نا تو اپنے بابا کو جا کے حضرت موسیٰ کی بات بتائی. اب یہ بابا کون ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام. یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. جب اپنے بابا کو بات بتائی نا
حضرت شعیب نے کہا جاؤ انہیں لے کے آؤ. اب ان کا جانا, اس بیٹی کا جانا, موسیٰ سے بات کرنا, یہ اللہ بیان کرتا ہے. آپ کہو میں پڑھوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فجاءتہ احداہما, ان دونوں میں سے جب ایک حضرت موسیٰ کے پاس آئی نا, تمشی علی استحیاء, اس نے بڑے حیا کے ساتھ موسیٰ سے بات کی. ہائے ہائے, اس نے بڑے حیا کے ساتھ موسیٰ سے. اب ذرا جملہ سمجھنا سننا. حضرت شعیب کی دونوں بیٹیوں نے موسیٰ کا حیا کیا, موسیٰ نے ان کا حیا کیا. حضرت موسیٰ نے جناب شعیب کی بیٹی کا, حضرت یوسف نے اللہ کا, زلیخا کا, پڑھتے آؤ, زلیخا کا, مریم نے جبریل کا. ایک دفعہ پھر بولو, مریم نے جبریل کا, مریم نے لوگوں کا. اب میرا پیارا سا جملہ اس پوری گفتگو کا اور نتیجہ جملہ سنو, اور ہم نماز کی طرف آ گئے. جناب یوسف نے زلیخا کا حیا کیا, حضرت موسیٰ نے شعیب کی بیٹیوں کا حیا کیا, مریم نے جبریل کا حیا کیا, مریم نے لوگوں کا حیا کیا. یہ جتنے باحیا میں نے قرآن سے پڑھے ہیں نا, یہ سارے باحیا ایک طرف, سب سے بڑا باحیا ہے میرا نبی. نہیں, میں ابھی بھی آپ کی سبحان اللہ پہ میرا اطمینان نہیں ہوا. یہ جتنے باحیا میں نے پڑھے ہیں, ان سب کی حیا ایک طرف, میرے نبی کی حیا اعلیٰ. مریم کی حیا ایک طرف, میرے نبی کی حیا اعلیٰ. جناب یوسف کی حیا ایک طرف, میرے نبی کی حیا اعلیٰ. موسیٰ کی حیا ایک طرف, میرے نبی کی حیا اعلیٰ. اس کا مطلب ہے سب سے بڑا باحیا ہے میرا نبی, سب سے بڑا باحیا ہے میرا نبی. اب ذرا جملہ فقیر کا دل پہ لکھیے گا. یوسف زلیخا کا حیا کر رہے ہیں, موسیٰ شعیب کی بیٹیوں کا حیا کر رہے ہیں, مریم فرشتے کا حیا کر رہے ہیں. میرا نبی ساری زندگی جس کا حیا کرتا رہا اسے عثمان غنی کہتے ہیں, سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں. جس کے دل میں عثمان ہے سبحان اللہ کہو ذرا. اللہ برکتیں عطا فرمائے, رحمتیں عطا فرمائے, کرم نوازیاں فرمائے, مالک مہربانیاں فرمائے. وہ وقت آیا نا مولا علی پہ, تو حضور نے مولا علی کو بلا کے فرمایا یا علی جی یا رسول اللہ کیا خیال ہے زہرا کی رخصتی کر دوں؟ فرمایا کر دیں. تو یا علی کوئی انتظام تو ہے نا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ زیرہ ہے, زیرہ, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. فرمایا علی زیرہ اتار دو. زیرہ اتار دی, میں جاؤ بیچ آؤ. مولا علی نے زیرہ اتار دی اور جا کے مارکیٹ میں کھڑے ہو گئے, بازار میں کھڑے ہو گئے, مدینے کی منڈی ہے. فرما رہے ہیں بھائی یہ زیرہ بیچنی ہے. اب علی کے ہاتھ میں زیرہ ہے نا, تو ادھر سے نا وہ آ گئے. نہیں آپ چپ بیٹھے ہیں, میں کہہ رہا ہوں ادھر سے وہ آ گئے. وہ آ جاتے ہیں اس موقع پہ عموماً ہی. نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی. وہ حضور نے اعلان کیا نا کہ جنگ تبوک کے لیے مال چاہیے, تو وہ کھڑے ہو گئے. ہاں وہی کھڑے ہوتے تھے. عرض کی یا رسول اللہ 100 اونٹ پیش کرتا ہوں. کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ. فرمایا بیٹھ جائیں, قبول ہو گئے ہیں, لیکن مال تھوڑا ہے اور چاہیے. پھر وہی کھڑے ہو گئے. دوسری دفعہ بھی وہی کھڑے ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ 100 اور قبول کر لیں. 200 اونٹ پیش کر دیے نا. فرمایا آپ بیٹھ جائیں. پھر بیٹھ گئے. فرمایا ابھی مال کم ہے اور چاہیے. پھر وہی کھڑے ہو گئے. 3 دفعہ پھر وہی کھڑے ہوتے رہے. عرض کی یا رسول اللہ پھر 100 اور قبول کر لو. جب 300 اونٹ عثمان غنی نے پیش کیے نا, بولو بھی تو صحیح نا, 300 اونٹ عثمان غنی نے پیش کیے. یہی وجہ ہے حضور فرماتے تھے صحابہ جنت میں اگر میرا کوئی ساتھی دیکھنا ہے عثمان کو دیکھ لو. یہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا عثمان غنی, یہ میرا یار ہوگا جنت میں. اچھا یارہ گزارش تو یہ کر رہا ہوں کہ مولا مرتضیٰ ہاتھ میں زیرہ پکڑی ہوئی ہے, تو وہ آ گئے.
دیکھ کے فرماتے ہیں واہ یا علی زیرہ پکڑی ہوئی ہے، خیر تو ہے. فرمایا یہ نا بیچنی ہے، شادی آ گئی ہے، یہ زیرہ میں نے بیچنی ہے. اچھا ریٹ نہیں طے ہوا، جب کہا نا بیچنی ہے، حضرت مولا علی کا خیال تھا 400 درہم کی بک جائے گی. کتنے کی؟ 400 درہم، یہ خیال تھا، اور ارادہ بھی یہی کر کے آئے تھے کہ 400 درہم کی نکل جائے. اب 400 درہم کا ارادہ کر کے آئے ہوئے ہیں. جب انہوں نے دیکھا نا کہ مولا علی زیرہ بیچ رہے ہیں، انہوں نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، جتنے نکلے جو بھی پاس تھا، تجارت کر کے آئے ہوئے تھے نا، وہ جو بھی تھا نا سارا نا یوں کہا یہ لے جائیں. مولا علی نے یوں دیکھا، انہیں گنا تو وہ 4000 درہم تھے. کتنے؟ 4000 درہم. عرض کی یہ اتنے کی نہیں ہے، یہ اتنے کی، یہ سستی ہے، یہ زیادہ ہے. حضرت عثمان علی غنی عرض کرتے ہیں یا علی اس طرح نہ کرو، کوئی عام زیرہ نہیں، علی کی زیرہ ہے. ابھی تو میرے پاس یہ نکلے ہیں، اور بھی ہوتے تو میں نے وہ بھی پیش کرنے تھے، تو آپ مہربانی کریں یہ 4000 رکھیں اور یہ دے جائیں. ہاں ذرا تکیا جے. مولا مرتضیٰ نے 4000 اپنی پاکٹ میں ڈال لیے. پیچھے گھر جا رہے تھے تو حضرت عثمان نے یوں دیکھا، پھر یوں دیکھا، تسلی سے دیکھا. دیکھ کے آواز دیتے ہیں یا علی ٹھہریے گا. او بولو بھی تو صحیح نا، یا علی ٹھہریے گا. مولا علی نے مڑ کے دیکھا اب کیا ہوا، ذرا قریب آئیے گا. مولا علی قریب آئے، ہاتھ آگے کیجئے گا، یوں پہنا کے، ادھر سے یوں پہنا کے مولا علی شیر خدا کو یوں دیکھ کے فرماتے ہیں یا علی میں نے بڑی تسلی سے زیرہ کو دیکھا ہے، یہ علی کی زیرہ ہے، علی کے سینے پہ ہی سجتی ہے، یہ کسی اور کے سینے پہ سجتی نہیں ہے. مہربانی کرو 4000 درہم بھی لے جائیں، زیرہ بھی لے جائیں. اور جسے عثمان سمجھ آ رہا ہے سبحان اللہ تو کہو نا یارا. جس کے دل میں عثمان غنی ہے مچل کے سبحان اللہ کہنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. گزارش تو یہ ہے. اچھا اب میرے زبان پہ ایک نا بڑا پیارا سا جملہ آ رہا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کی شادی پہ جس کا خرچہ ہو اسے عثمان کہتے ہیں. نہیں یارا یہ جملہ نا آپ نے زمین پہ گرا دیا ہے، میرا دل ہے یہ جملہ میں دوبارہ عرض کروں. مولا علی اور سیدہ زہرا کی شادی پہ جس کے پیسے لگے اسے عثمان کہتے ہیں، اسے عثمان غنی کہتے ہیں، اسے عثمان. اب آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی شادی ہے جس شادی سے حسن بھی آئے اور حسین بھی آئے، یعنی سید کی نسل چلی نہیں چلی. بولو گیلانی سید آئے، آپ کا پیر خانہ گیلانی سید آئے، حسینی سید آئے، یہ وہی شادی ہے. اس کا مطلب ہے 2026 کے سیدوں کو عثمان غنی کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو یارا. اور بھائی جن کی ماں کی شادی پہ سارا خرچہ ہی عثمان نے کر دیا، جو نوکر ہے نبی کے یار کا، پھر سبحان اللہ کہو. عثمان غنی کو چھوڑ کے جو عید غدیر مناتا ہے وہ فعل حرام کر رہا ہے، وہ فعل حرام کر رہا ہے. ابو بکر کو چھوڑ کے جو عید غدیر مناتا ہے وہ فعل حرام کر رہا ہے. فاروق اعظم کو چھوڑ کے جو عید غدیر مناتا ہے وہ فعل حرام کر رہا ہے. ابو بکر کو پہلا خلیفہ مان، فاروق اعظم کو دوسرا خلیفہ مان، عثمان غنی کو تیسرا خلیفہ مان. اب علی کا جشن منا تو فعل کمال کر رہا ہے. اور جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو یا. جس کا عقیدہ اجازت دیتا ہے ذوق سے سبحان اللہ کہنا پڑے گا. امیر المؤمنین عثمان غنی، خلیفۃ المسلمین عثمان غنی، پیشوائے سالکین عثمان غنی، پیشوائے اہل صفا عثمان غنی، منبع جود و سخا. بولو عثمان غنی، پھر بولو عثمان غنی. منبع جود و سخا عثمان غنی، داماد رسول عثمان غنی، بلکہ ذونورین عثمان غنی، اسلام کی خاطر دولت لوٹانے والا عثمان غنی، مسلمانوں کو میٹھا کنواں خرید کے دینے والا عثمان غنی، جنت البقیع کی جگہ خرید کے دینے والا، مسجد حرام کی تعمیر کرنے والا.
بلکہ میں جملہ یوں کہوں تاکہ سمجھ آ جائے، وہ زمین جہاں پہ سیدہ زہرا آرام کر رہی ہیں وہ جگہ خریدنے والا، وہ زمین جہاں پہ حسن مجتبی آرام کر رہے ہیں وہ جگہ خریدنے والا، جنت البقیع کا خریدار، عثمان غنی میٹھے کنویں کا خریدار، عثمان غنی مسجد کو تعمیر کرنے والا، عثمان غنی عفان کا بیٹا، کون عفان؟ ابو العاص کا بیٹا، کون ابو العاص؟ امیہ کا بیٹا، کون امیہ؟ عبد شمس کا بیٹا، کون عبد شمس؟ عبد مناف کا بیٹا، کون عبد مناف؟ قصی کا بیٹا، کون قصی؟ ابراہیم کا پوتا، جی ابراہیم کا پوتا، یہ مطلب ہے جس کا دادا نبی کا دادا ہو اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو یارا، جس کے دل میں نبی کا عثمان ہے مچل کے سبحان اللہ کہنا پڑے گا۔ اللہ برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے۔ آپ اجازت دیں میں 2-3 منٹ اور قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، ضرور چھوڑ دیتے لیکن وارثی صاحب بڑی دور سے جمعہ شریف پڑھنے آئے ہیں۔ آئیے میں 1-2 آیتیں مزید پڑھتا ہوں پھر آپ سے اجازت کا طالب ہوں۔ اعلان کیا حضور نے، یوں پکڑا علی کا ہاتھ، پکڑ کے بلند کیا۔ ایک علی کا ہاتھ ہے، ایک نبی کا ہاتھ ہے۔ جنہوں ہاتھ پسند آئے نے سبحان اللہ کے آئے۔ نبی کے ہاتھ میں علی کا یوں بلند کیا تو فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، آ جاؤ منو تکو جدہ میں مولا، او دا پکڑا حضور نے ہاتھ، حضور نے۔ اچھا اس ہاتھ کی بڑی برکت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں بیمار ہوتا نا، حضور میرے سینے پہ آ کے ہاتھ رکھتے، میں شفا یاب ہو جاتا۔ جی بیماروں کو شفا دیتا تھا یہ ہاتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ مقام حدیبیہ پہ صحابہ کو پانی ملا تھا اسی ہاتھ سے، حضور کے ہاتھ سے۔ جب کوئی ہاں صحابہ یہ بھی فرماتے، بلکہ وہ ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا، وہ جو صحابی اندھیرے میں نکلے تو حضور نے چھڑی کو لگایا ہاتھ، آ گیا ذہن میں، واقعہ ذہن میں آ گیا، چھڑی میں نور آیا نا، اس کا مطلب ہے چھڑی کو نور دیتا تھا وہ، ہولی بول دیو پہ، وہ صحابہ کو پانی دیتا تھا وہ، بولو پانی دیتا تھا وہ، اگر کوئی صحابی بیمار ہوتا اسے شفا دیتا تھا وہی، وہ حضرت جابر کی بکریاں، آ گئی ذہن میں، آ گئی ذہن میں، انہیں زندگی دی اسی ہاتھ نے، اور وہ جابر کے بچوں کو زندگی دی اسی، بڑا کمال کا ہاتھ ہے نا، اسی ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے، بولو بھی تو صحیح نا، بڑا پیارا ہاتھ ہے نا، بڑا پیارا ہاتھ ہے نا، اسی ہاتھ میں علی کا۔ اب ذرا سمجھتے آنا، بھاگنا نہیں، ساری گفتگو سننی ہے۔ وہ جو علی کا ہاتھ نبی نے جس ہاتھ میں پکڑا تھا نا، مقام حدیبیہ پہ اسی ہاتھ کو حضور نے صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر یوں رکھا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ مقام حدیبیہ پہ نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والوں، دیکھنے میں اوپر والا ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، اصل میں یہی خدا کا ہے، اصل میں یہی، بولنا پڑے گا، اصل میں یہی۔ اب اللہ فرما رہا ہے یہ میرا ہاتھ ہے۔ صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں حضور نے اسی ہاتھ کو صحابہ کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے فرمایا صحابہ یہ جو میرا ہاتھ ہے نا یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے، یہ جو میرا ہاتھ ہے یہ عثمان۔ اب ذرا میں تمہیں غدیر سمجھاتا ہوں تو پھر مناتے رہنا۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا ہاتھ ہے، نبی فرماتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ غدیر کے مقام پہ جس ہاتھ نے علی کا ہاتھ پکڑا تھا، دیکھنے میں مصطفیٰ کا تھا، اصل میں عثمان کا تھا۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو نا یارا، جس کے دل میں عثمان غنی ہے مچل کے سبحان اللہ کہنا پڑے گا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے لیے 2000 بلویے آئے تھے۔ بلویے سمجھتے ہیں، آرڈر پہ بندے بلائے گئے، اور یہ سارا منافق گروپ تھا، ان میں صالحین میں سے ایک بھی نہیں تھا، سارے منافق تھے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت مولا علی کو بھی قتل کیا ہے، یہ ایک ترتیب سے چلتے آ رہے ہیں۔
اور یہ بہت بڑی چال تھی ان کی، صحابہ کو متزلزل بھی انہوں نے کیا ہے۔ چلو خیر، یہ آئے 2000 بلویے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا نے امام حسن اور امام حسین کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے عثمان غنی کے گھر کے باہر رہنا ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کتنے کانشیس ہیں مولا علی عثمان غنی کے معاملے میں، کتنے بافکر ہیں۔ فرمایا آپ نے ادھر ڈیوٹی دینی ہے۔ حسن حسین دونوں نے 40 دن تک عثمان اندر رہے۔ کتنے دن؟ پانی نہیں اندر گیا، بغیر پانی کے 40 دن گزارے۔ جب 40 دن بعد آپ نے کھڑکی کھولی نا، کھڑکی کھولتے ہی جو پہلی صدا عثمان غنی نے لگائی وہ پتہ کیا ہے؟ کھڑکی کھولتے فرماتے ہیں کیا باہر علی ہیں؟ ہائے ہائے، کھڑکی کھولتے ہی پہلے مولا علی کا نام لیا۔ اگر علی ہیں، حضرت حسن نے جواب دیا کہ علی کے بیٹے کھڑے ہیں، فرمایا جاؤ علی سے کہو عثمان 40 دن سے پیاسا ہے۔ عثمان 40 دن سے عثمان پیاسا ہے، جاؤ علی کو خبر دو۔ اب یہ بلویے تھے، بے درد تھے، ظالمانہ انداز سے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا۔ 700 صحابہ کی فوج تھی جو عثمان غنی کا پہرا دے رہے تھے۔ خیر وقت تھا پروردگار کی طرف سے۔ جب وقت شہادت قریب آیا تو علماء فرماتے ہیں، بالخصوص مورخین اور بالخصوص امام جلال الدین سیوطی، کہ قرآن پڑھ رہے تھے سیدنا عثمان غنی اور زبان پہ آیات کے الفاظ تھے فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ، یہ الفاظ تھے آپ کی زبان پہ جب سلاخ آپ کو ماری گئی اور حالت روزہ میں تھے۔ ہاں جی، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری آج کی افطاری رسول اللہ کی بارگاہ میں ہے، مجھے بشارت ہوئی ہے اے عثمان آج افطاری ہمارے پاس ہوگی۔ تو حالت روزہ میں تھے عثمان غنی۔ خیر چلیں، بڑے ظالمانہ انداز سے آپ کو شہید کیا گیا، قرآن کے الفاظ آپ کی زبان پہ تھے۔ تو جب آپ کی شہادت ہوئی ہے نا، مولا علی کو پتہ چلا، جلال میں مولا علی آئے۔ جلال الدین سیوطی نے بڑا کمال لکھا ہے، آپ فرماتے تھپڑ مارا امام حسن کو۔ جی، مولا علی نے امام حسن کو تھپڑ مارا اور امام حسین کو سینے پہ مکہ مار کے فرماتے تمہارے ہوتے ہوئے عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اب بھی سمجھ نہیں آئی کتنا پیار تھا عثمان سے۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا ہے اور وہ جملہ لکھو لوہے قلب پہ، تم عید منا رہے ہو، صاحب عید اپنے خاندان سمیت عثمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اپنے قبلے درست کرو، اپنی ڈائریکشن درست کرو۔ یہ یوم الحزن ہے، حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے۔ کرو علی علی، لیکن دل میں عثمان کا بغض نہیں ہونا چاہیے۔ کرو علی علی، دل میں صحابہ کا بغض نہیں ہونا چاہیے۔ کرو علی علی، دل میں ابو بکر کی خلافت کا بغض نہیں ہونا چاہیے۔ کرو علی علی، دل میں حضرت عمر کی خلافت کا بغض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ بغض ہے تو کوئی علی علی نہیں ہے، مولا علی تیرے مولا نہیں ہے۔ مولا علی اسی کے مولا ہیں جس نے ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانا ہوا ہے۔ مولا علی اسی کے مولا ہیں جس نے عمر کو دوسرا خلیفہ مانا ہوا ہے۔ مولا علی اسی کے مولا ہے جس نے عثمان غنی کو تیسرا خلیفہ مانا ہوا ہے۔ ان تینوں کو مان کے علی علی کر نبی راضی ہو جائے گا۔ ان تینوں کو چھوڑ کے کوئی غدیر شدیر نہیں ہے، کوئی عید شید نہیں ہے۔ ان تینوں کی محبت میں ہر طرح کی عید ہے، ان تینوں کے پیار میں ہر طرح کی عید ہے۔ اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ قائم رکھے اور اللہ اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو اللہ عزت اور برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے خانہ خدا کی خدمت فرمائیں، آپ کی خدمت سے یہ معاملہ